السلام علیکم تمام ناظرین کو اردو اسٹار میں خوش آمدید۔ تو چلیے ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں دنیا کے 7 عجوبوں کے بارے میں۔ تو پہلے نمبر پہ بات کرتے ہیں تاج محل کی۔ یہ شاہ جہاں کے دور میں مکمل ہوا۔ یہ اس نے اپنی بیوی کی یاد میں بنوایا جس کا نام ممتاز تھا۔ 1632 میں ممتاز کی وفات کے بعد اس پر کام شروع ہوا اور 1653 میں مکمل ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اس پر کل لاگت 3 کروڑ 20 لاکھ آئی تھی، جس کی وجہ سے سلطنت کا مکمل دیوالیہ ہو گیا تھا۔ تاج محل کی تعمیر استاد احمد لاہوری نے کی تھی اور جس نے تاج محل کی تعمیر میں حصہ لیا تھا ان سب کے ہاتھ کٹوا دیے گئے تاکہ دوبارہ کبھی ایسی عمارت بن نہ سکے۔ جب شاہ جہاں کے بیٹے اورنگزیب نے دیکھا کہ سلطنت کا مکمل طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے تو اس نے اپنے باپ کو قید کر دیا اور سلطنت خود سنبھال لی۔ دوسرے نمبر پہ ٹاور آف پیسا آتا ہے۔ یہ اٹلی کے صوبے پیسا میں واقع ہے، اسی وجہ سے اسے ٹاور آف پیسا کہتے ہیں۔ جب مزدور اسے تعمیر کر رہے تھے تب بھی یہ جھکنا شروع ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اسے ٹیرا مینار کہتے ہیں، کیونکہ یہ تھوڑا سا ٹیرا ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 185 فٹ ہے اور اس میں جو سیڑھی ہیں وہ 296 ہیں۔ 1173 میں جنگ ہوئی جس میں کامیابی کے بعد اس کی بنیاد رکھی گئی۔ 1173 میں اس کی پہلی ہی منزل بنی تھی اور یہ مکمل طور پر تیار 1372 میں ہوا۔ اب یہ اٹلی کی علامت سمجھا جاتا ہے اور اٹلی کا بہت بڑا سیاحتی مقام بن چکا ہے۔ تیسرے نمبر پہ دیوار چین آتی ہے۔ چین کے شمالی علاقوں میں یہ دیوار چین واقع ہے، مشرق سے مغرب کے کناروں تک پھیلی ہوئی ہے اور یہ بنائی کب گئی؟ 700 قبل مسیح پہلے اسے بنایا گیا اور اس کا مقصد کیا تھا؟ شمال سے آنے والے منگولوں کو روکنا اس کا مقصد تھا، اس لیے دیوار چین بنائی گئی اور یہ 1 صدی میں یا 2 صدیوں میں تعمیر نہیں ہوئی بلکہ کئی صدیوں میں یہ تعمیر ہوئی تھی۔ ہر صوبے نے شروع میں پہلے اپنے حصے کی دیوار بنائی، یعنی کہ شروع میں یہ ٹکڑوں میں موجود تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ ان ٹکڑوں کو ملا کے دیوار چین مکمل کس نے کی؟ چائنا کا ایک بادشاہ گزرا ہے کونچی، اس نے ان ٹکڑوں کو ملا کے دیوار چین کو مکمل کیا، لیکن کونچی کی بنوائی ہوئی دیوار چین کی باقیات اب بہت کم ہیں۔ اب جو دیوار موجود ہے اسے مگ خاندان نے بنوایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ دیوار چین کو چاند سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی حقیقت و صداقت نہیں۔ چوتھے نمبر پہ پیٹرا کا شہر آتا ہے۔ جنوبی لبنان میں واقع پہاڑوں کو کاٹ کر یہ شہر آباد کیا گیا۔ اسے روز سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ اب روز سٹی کیوں کہا جاتا ہے؟ روز سٹی سے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جن پہاڑوں میں واقع ہے ان کا رنگ پنک ہے، یعنی کہ گلابی ہے۔ 312 قبل مسیح میں لاطینی لوگوں نے اسے بنایا اور آباد کیا۔ اب یہ لبنان کی پہچان اور ایک بہت بڑا سیاحتی مقام بن چکا ہے۔ کافی دیر یہ دنیا کی نظر سے اوجھل رہا، لیکن 1872 میں ماہر جان لورڈ نے اسے دوبارہ دریافت کیا اور اب یہ بہت بڑا سیاحتی مقام بن چکا ہے۔ نمبر پہ کولوسیم آتا ہے۔ یہ اٹلی کے شہر روم میں واقع ہے۔ اس کی تعمیر تقریباً 20 عیسوی میں شروع ہوئی اور 80 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ اس میں ایک وقت میں 50 سے 80 ہزار لوگ بیٹھ سکتے ہیں اور یہ وحشت ناک کھیلوں کے لیے بنائی گئی۔ اب بھی یہ اپنی تباہ حالت میں موجود ہے۔ بہت سے زلزلے آنے کے باوجود اور پتھر چوروں کے باوجود یہ ابھی بھی موجود ہے۔ یہ روم کی پہچان تھی، لیکن اب یہ سب سے بڑا سیاحتی مقام بن گئی ہے۔ چھٹے نمبر پہ چیچن اٹزا آتا ہے۔ چیچن اٹزا دراصل مایا زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے پانی کا جادو۔ 600 عیسوی میں میکسیکو کے صوبے پکاٹان میں مایا لوگوں نے اسے بسایا۔ یہاں پر بے شمار عمارتیں بنائیں، لیکن بہت سے زلزلے آنے کی وجہ سے عمارتیں تباہ ہو گئیں، لیکن یہ چیچن اٹزا جسے پیرامڈ آف میکسیکو بھی کہتے ہیں، یہ اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ مایا تہذیب کا یہاں سب سے بڑا شہر آباد تھا، 15 لاکھ لوگ یہاں رہتے تھے۔ 7ویں نمبر پہ ماچو پیچو آتا ہے جو انکا تہذیب کا ایک پرانا شہر ہے۔
یہ سطح سمندر سے 7920 میٹر بلند ہے۔ یہ انکا کے راجا پیچا گوئی نے 1468 سے 1472 کے درمیان بسایا اور یہ انکا تہذیب کا سب سے بڑا شہر تھا۔ بدقسمتی سے انکا کے لوگوں کو یہ شہر ایک صدی کے بعد چھوڑنا پڑا۔ کیوں چھوڑنا پڑا؟ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی۔ اسپینی لوگوں نے یہاں کے باشندوں کے خلاف جنگ شروع کی، جس کی وجہ سے انہیں مجبوراً یہ شہر ایک صدی کے بعد چھوڑنا پڑا۔ 5 صدی یہ دنیا کی آنکھ سے اوجھل رہا، لیکن آخرکار 1811 کو ہرمہرنگم نے اسے دریافت کیا۔ اب یہ سیاحت کے اعتبار سے بہت بڑا سیاحتی مقام بن چکا ہے۔